بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدہ قال خرجت مع علی الى الیمن فرأیت منہ جفوة فقدمت على النبی فذکرت علیا فتنقصته فجعل رسول اللہ يتغير وجهه فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله۔ قال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ السنن الکبریٰ، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل، اور جمع الجوامع، ان سب کتب میں ان کے مصنفین، مرتبین، محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریدہ نے فرمایا، میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ یمن گیا تو میں نے ان سے سختی دیکھی، پھر میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سختی کا سوال کیا، اور ان کے بارے میں جو میرے دل میں تھا میں نے کہہ دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ جو میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سنا، تو چہرہ اقدس میں نے تغیر دیکھا، یعنی اس بات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو جو میں نے کہی تھی ناگوار ہونے کے اثرات کو میں نے آپ کے چہرہ اقدس پر دیکھا، اور آپ نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ حضرت بریدہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہاں، آپ کا حق مومن پر اس کی جان سے زیادہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاه فعلی مولاه، میں جس کا مالک ہوں
میں جس کا مولا ہوں، یعنی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ذکر فرما کے پھر مولا کا لفظ بولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی اگر مومنین کرام کے جان پر میرے حقوق ان کی جتنے جان کے مالک کے جان والے کے حقوق ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر جس پر اس کی جان کا میں مالک ہوں تو اس کی جان کے علی بھی مالک. محدثین کرام نے اس حدیث پاک کی سند کی تصحیح فرمائی اور اس کی تعدیل فرمائی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کلمات مبارکہ کہ یا بریدہ الست اولا بالمومنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں تمام مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا. تو ارشاد ہوا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال کے ساتھ، یعنی ان کلمات مبارکہ جو سوالیہ ہیں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کے ساتھ ان کلمات کا فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ حق رکھتا ہوں مومنین کی جانوں پر، تو جس پر میں یہ حق رکھتا ہوں اس پر مولا علی شیر خدا بھی یہ حق رکھتے ہیں، ان کو مولا ہیں وہ. تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خصوصیت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جو ملکیت اور جو حق مومنوں کی جانوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ حق مولا علی شیر خدا کو مومنین کی جانوں پر آپ نے عطا فرمایا، اور اسی صفت سے متصف فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ہر مومن کو دوسرے مومن کا ولی فرمایا گیا کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کے سبب ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہے، اس کے ساتھ ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ وعز اسمہ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورہ توبہ میں ارشاد گرامی ہے اور مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کے درمیان بغض، کینہ، حسد کا جذبہ نہیں ہے، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا علاقہ نہیں، بلکہ ایمان کی دوستی ہے اور ایمانی محبت ہے ان کے درمیان، دینی محبت ہے اور یقینی محبت ہے، جس کو قرآن مقدس نے انما المؤمنون اخوۃ بھی کہا کہ مومن آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان اخوت دینی موجود ہے. اور اس آیت قریبہ میں ان کے درمیان ولایت ایمانی کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان محبت کا علاقہ ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے.
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند شریف میں اور امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ المؤمن یألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن محبت کرتا ہے اور اس مومن میں کوئی بہتری نہیں، خیر نہیں، جو نہ محبت کرے، جو نہ خود محبت کرے کسی سے مومن سے، اور نہ کوئی مومن اس سے محبت کرے، وہ مومن خیر والا نہیں۔ خیر والا مومن وہی ہے جو خود بھی محبت کرنے والا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، اور مومن دوسرے مومن بھائی سے اور مومنہ بہن سے دینی محبت رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کے حکم سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایسی ایمانی محبت سب مومنوں کو اور سب مومنات کو، مومنات آپس میں بھی، مومنین آپس میں بھی، اور مومنین بھی اپنی دینی بہنوں کے ساتھ بھی یہ محبت ولایت ایمانی رکھتے ہیں کہ ان کے عزت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں، ان کے لیے اظہار ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایثار کرتے ہیں، ان میں سے جو بھی مستحق ہوں ان کے کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں ہیں جن کو ایمانی محبت کہتے ہیں۔ یہ سب کامل الایمان، جو کامل ایمان والے مومن بھائی اور مومن بہنیں ہیں، ان کے درمیان یہ علاقہ، یہ تعلق محبت کا ایمان کی وجہ سے سب کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک ہے محبت ایمانی، وہ جب سب مومنین و مومنان کے درمیان ہے تو پھر مولا علی شیر خدا کو خصوصاً مولا المومنین کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معمول کی محبت جو ہر ایک مومن اور مومنہ کے لیے ہے، مولا علی شیر خدا کی محبت کو اس محبت میں صرف ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو اپنا حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے لیے، اس حق کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس لیے یہ مولا علی شیر خدا کی محبت کا اس صرف ایمانی تعلق سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین کا تعلق ہے، اس تعلق کے ساتھ رسول پاک نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے وہ درجہ محبت کا اور محبوبیت کا، مولا علی کی محبوبیت جو مومنین کے لیے ہے اور مولا ہونے کی ہے، اس کا درجہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس لیے مومن کے کامل الایمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جیسے شرط کا درجہ رکھتی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم، سنن نسائی شریف، سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حکم موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی سب سے بڑھ کر جب تک وہ محبت نہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عداوت رکھنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا کہ عداوت علی یہ نفاق ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے، اور محبت علی مومن ہونے کی نشانی ہے۔
اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، کہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض رکھنے کو اور آپ کے ساتھ محبت نہ رکھنے کو، بغض رکھنے کو ہم نفاق کی علامت سمجھتے ہیں، اور بغض رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں، جانتے تھے۔ اور جس حدیث پاک کا ذکر کیا گیا اس میں شکایت کرنے والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سفر میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سختی کی شکایت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کی، تو آپ نے بھی فرمایا کہ بریدہ تیرے ایمان کے کیا حالت ہے، یعنی علی مرتضیٰ سے اگر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو تو نے کہا اس قسم کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سن کر غصہ فرمایا اور فرمایا ما تريدون من علی، کیا ایسی باتیں تم علی کے بارے میں کرتے ہو جو علی مرتضیٰ شیر خدا سے بیزار ہوا وہ مجھ سے بیزار ہو گیا، یعنی علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو نے اے بریدہ علی مرتضیٰ پر جس بارے میں کلام کیا، ان کے حقوق مومنوں پر اور ان کی خدمات اتنی ہیں کہ جس بات پر تو کلام کر رہا ہے اس سے زیادہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی تو دل کی کایا پلٹ گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے حتیٰ کہ میری جو کیفیت ہے میں آپ کی اس پر بیعت کروں، جو کچھ آپ نے فرمایا کہ میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت اپنے سینے میں رکھوں، تاکہ آپ نے جو کچھ مجھے ارشاد فرمایا میں اس سے کما حق ہوں فائدہ حاصل کروں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، اور یہ بیعت جو ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کی بیعت ہے، جو آپ نبی کریم علیہ السلام کے ان ارشادات عالی کے بعد آپ سے فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی کہ کہا جاتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے مومنین کا مولا فرمایا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 3 خصوصیات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی مجھ میں ہوتی تو وہ مجھے
بہت قیمتی سرخ اونٹوں کا مالک ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہوتی کہ مجھے مالک تعالیٰ جل وعلا نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ان 3 خصوصیات کا آپ کے ذکر فرمایا، تو ان خوبیوں میں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے صحیح حدیث میں ذکر فرمایا، اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور باقی جو 2 خوبیاں گنوائیں آپ نے خصوصیات کی، وہ یہ ہے کہ اے علی تیری منزلت میرے ساتھ، مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور تیسری بات کہ غزوہ خیبر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی کریم علیہ السلام نے پرچم عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ علی یحب اللہ و رسولہ، علی اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہے، محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ جل شانہ علی سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ بھی علی سے محبت کرتے ہیں، یعنی علی محب خدا بھی سچے ہیں اور محبوب خدا اور رسول بھی سچے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس تقریر سے، جس میں 3 خصوصیات کا ذکر فرمایا، جس طرح فاتح خیبر ہونا مولا علی کی ایسی خصوصیت ہے کہ جس میں کوئی کلام نہیں، اسی طرح تمام مومنین کا مولا ہونا بھی آپ کی ایسی خصوصیت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین، امام المسلمین، عزت اسلام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک بھی یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد میں اور فضائل الصحابہ میں اس کو نقل فرمایا کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم نے غدیر خم میں قیام کیا، وہاں نماز با جماعت کی ندا دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے مصلی کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ تو حاضرین نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی قریب تر ہوں؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ بلا۔ تو برا کہتے ہیں پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، اور اس سے تو دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت برا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ صبح و شام یعنی ہر وقت ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ آپ نے مبارکباد دی اس پر۔ آپ مبارکباد کب ہوتی ہے؟ جب کوئی خوشی ملے، کوئی انعام حاصل ہو،
اس کی مبارک اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی جناب سے حقیقی خوشی، حقیقی انعام جب حاصل ہو اس پر. یہ بہت سے محدثین کرام نے اس کو نقل فرمایا کہ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا کے قول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہر مومن اور مومنہ کا مولا فرما رہے ہیں مولا کل مومن و مومنتن، تو اب یہ بات کوئی محتاج بیان نہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہر اس شخص کے مولا ہیں جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بھی مولا ہیں. یہ بات خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ علی ہر اس شخص کے مولا ہیں جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں. اور امام ابن عساکر نے حضرت براء بن عازب سے ایک حدیث کا آخری جملہ اس طرح نقل فرمایا کہ آپ نے کہا فقال له عمر ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. حضرت عمر نے انہیں کہا اے ابو طالب کے فرزند آپ کو مبارک ہو، آپ ہر صبح ہر شام یعنی ہر وقت میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین و امام المسلمین سے یہ الفاظ بھی نقل فرمائے ہیں کہ بخن لک یا ابن ابی طالب، واہ واہ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے اور ہر مسلمان کے آقا ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق اپنی مجلس میں جلوہ افروز تھے. جب آپ کی نگاہ حضرت مولا علی شیر خدا پر پڑی تو آپ نے ان کے لیے انکساری اور تواضع فرمائی اور مجلس میں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھ کر چلے گئے تو اہل مجلس نے کہا، میں بعض نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ اس طرح کے آداب کا معاملہ فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور صحابہ میں کسی کے ساتھ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے مجھے کیا کرتے دیکھا؟ میں نے عرض کی، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے حضرت علی کو دیکھا تو ان کے لیے انکساری اور تواضع کا اظہار کیا اور مجلس میں جگہ کشادہ کی تاکہ وہ بیٹھ جائیں. آپ نے فرمایا تو ایسا کرنے میں مجھے کون سی چیز مانے ہے، میں کیوں نہ کروں ایسا؟ اللہ کی قسم وہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا اور آقا ہیں. تو جب وہ مومن ہیں، ہر مومن کے مولا و آقا ہیں، تو ان کے لیے تواضع کرنا، ان کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا اور ان کے لیے مؤدب ہونا اور ان کے لیے جگہ بنانا اور ان کے لیے تکریم اور تعظیم اور تشریف کا اظہار کرنا، ان کے لیے شرف کا اظہار کرنا، مجد و بزرگی کا اعلان کرنا، یہ کون سی چیز مانے ہے اس کے لیے؟ کیونکہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. محترم گرامی قدر حضرات، تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو
غدیر خم پر اللہ کے پیارے حبیب جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، ما ینطق عن الہوی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، تو غدیر خم پر 10 ہجری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مومنوں پر مولا ہونے کا یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ بلا صبح مبارکباد دینا، واہ واہ کرنا، تحسین کرنا صحابہ کرام سے، حضرت ابو ایوب انصاری سے اور بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے مومنین کرام جو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا پر، انعام پر خوش ہیں، اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی ایمانی خوشی ہے، یقینی خوشی ہے، دینی خوشی ہے، وہ اس خوشی کا اظہار کرتے اور اللہ کے احسانات، اللہ کے حبیب کی نعمتیں، احسانات، ان پر اظہار تشکر کرنا۔ یقیناً حضرت مولا علی شیر خدا کو جو اپنی جان کا مالک سمجھتے ہوئے اظہار محبت کرتا ہے، اس پر آپ خوش ہیں، امیر المومنین مولا علی شیر خدا خوش ہیں، حبیب مصطفیٰ خوش ہیں، اور جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اس پر ان کا مالک و خالق جل وعلا خوش ہے اور اپنی رضا نصیب فرماتا ہے، اس بندے کے حال پر کرم ہوتا ہے۔ تو آج ذی الحج شریف کے مہینے میں اس عظیم الشان نعمت کی ہر مومن و مومنوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضرت عمر پاک کی سنت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے ہمیں یہ مقدس دن دکھائے کہ ہم مولا علی شیر خدا کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ جشن ولایت کا جشن ہے۔ الحمدللہ گزری رات میں لیسٹر شہر میں ہمارے نہایت ہی پیارے عزیز علامہ سید سلطان شاہ صاحب کاظمی مد ظلہ نے عظیم الشان جشن ولایت کا اہتمام کیا، اور اس عظیم الشان جشن ولایت کی عظیم خوشیوں پر اور عظیم کامیابی پر، ان کی بہت ہی عظیم سائی اور محبت کے اظہار پر میں سید سلطان شاہ صاحب کاظمی کو، سید شکیل شاہ صاحب بخاری کو، سید نیاز شاہ صاحب کو، میں سب سادات کرام اور غلامان اہل بیت کو صمیم قلب سے ہدیہ تسلیم، ہدیہ تبریک، ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ تمام دنیا میں بسنے والے عاشقان اہل بیت و عاشقان صحابہ کرام کو آپ دین کی دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آل و اولاد کو، ان کے گھروں کو آباد فرمائے، برکتوں سے مزین فرمائے، اللہ سب کے دلوں کو برکتیں سے مزین فرمائے۔ اور ان دنوں میں ہمارے وہ عزیز کہ جو بہت بڑی ایک امتحان آزمائش سے ساؤتھ افریقہ میں گزرے ہیں، آج وہ اپنی دکانوں کی، اپنے مکانوں کی بحالی کے لیے پھر کوشاں ہیں، میں ان کے لیے 10 بدعا ہوں۔ صدقہ مولا علی شیر خدا کی ولایت کا، صدقہ شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا، مولا تعالیٰ ان سارے ہمارے عزیزوں کو تالیف قلوب دے اور ان کے نقصانات کی بحالی فرمائے، مالک تعالیٰ ان کے اسباب رزق میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔